گزشتہ کچھ اولیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سے کئی ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک جو لمحہ ہمارے لیے راہ راست پر آنے کے لیے رحمت ہے، وہ سعادتوں کا لمحہ ہے ہمارے لیے۔ جن میں سے سر فہرست نام پاک پتن شریف میں شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 571 بمطابق 1175 عیسوی کے اندر کوتھوال کے قصبہ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو پاک پتن شریف ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسبت سے جو پاک پتن شریف بولا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کا نام کوتوال تھا۔ تو آپ کی جب ولادت باسعادت جس رات کو ہوئی، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ 29 شعبان المعظم کو جب آپ کی ولادت باسعادت تھی رات کو، اس وقت رات کو انتہائی بادل آسمانوں پر چھائے تھے۔ آپ کے والد ماجد تھے حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس علاقے کے قاضی تھے جس کو آج کل ہم جج بولتے ہیں۔ تو تمام لوگ اکٹھے ہوئے عرض کرنے لگے، قاضی صاحب آج چاند نظر نہیں آیا، صبح کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ شک کے اندر روزہ رکھو گے تو یہ مکروہ ہوگا، اسی لیے صبر کر جاؤ۔ کوتھوال پاک پتن شریف کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے مجذوب۔ اب تمام لوگ ان کے پاس گئے، عرض کی کہ اس طرح کا معاملہ ہے، ابر آلود ہے، روزہ رکھنا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ ڈنڈورا شہر کے اندر پیٹتے ہو اور تمہیں اتنا نہیں پتا کہ بغل کے اندر بچہ ہے۔ آج قاضی کے گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ کتب ہے، آنے والے وقت کے ولیوں کا سردار ہے وہ بچہ، جو بچہ آج قاضی کے گھر میں، اگر وہ کل دودھ دوپہر کو پیے گا تو یہ گمان کرنا کہ آج چاند نظر نہیں آیا، کل روزہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ دودھ نہ پیے تو سمجھ لینا کل پہلا روزہ ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے، کیونکہ آج کل پیران الزام کے سامنے جو قرآن پاک پڑھا جائے تو اسی طرح لگتا ہے کہ جس طرح اخبار پڑھی جا رہی ہے، لیکن حضرت سب سے پہلے پاک پتن شریف کوتھوال کے اندر پہلا حفظ قرآن پاک کا کیا وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آپ کا اصل نام مسعود تھا، آگے گنج شکر۔ آپ کی والدہ ماجدہ بچپن کے اندر آپ کو نماز کی طرف لگایا کرتی تھی، تو ماں سے پوچھتے کہ ماں نماز پڑھ کر کیا ملتا ہے؟ تو ماں کہتی بیٹا کہ نماز پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ شکر دیتے ہیں، یعنی بچے تھے آپ اس طرف مغلوب کرنا تھا۔ تو جب نماز پکی ہو گئی تو ایک دفعہ ماں گھر پر نہیں، لیکن آپ مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ماں کو یاد آیا آج نماز کا ٹائم ہے، لیکن فرید کے لیے میں نے شکر مصلی کے نیچے نہیں رکھی۔ جب نماز پڑھ کے ادا ہوئے، والدہ گھر پر آئیں، بتایا ماں آج شکر بہت مزیدار تھی اور ذائقہ بھی وہ منفرد تھا۔ تو ماں نے سوچ لیا کہ آج شکر میں نے نہیں رکھی، آج قدرتی طور پر رب تعالیٰ کی طرف سے، رب تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی، انعام اسی کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے بعد سے آپ کا نام ہے گنج شکر، یہ مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ پاک پتن شریف آئے تو آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ انار کھا رہے تھے تو آپ نے بابا جی سے کہا آپ بھی کھائیں، تو فرمایا نہیں میرا روزہ ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اچانک سے ایک دانہ نیچے گرا، وہ حضرت بابا جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ دانہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب روزہ افطار ہوا تو وہ دانہ کھا لیا۔ اس کے بعد آپ کے جو پیر محترم تھے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بختیار کاگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ سارا واقعہ آپ نے سنایا تو کہا بیٹا انہیں انار کا دانہ کھایا تھا، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انار کی تمام برکتیں رکھ دی تھیں۔ یہ مختصر تعارف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ ایک جوگی آپ کے پاس آیا، جب آپ کو پتہ چلا، جب ملتان کے اندر سے، ملتان سے پڑھ کر آپ حضرت مرشد ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا یہاں پر بیٹھ کے دین کا کام کرو، تو اس وقت جب آپ پاک پتن کے اندر بیٹھے تو آج لوگوں کو کوتھوال کا جو نام ہے وہ بھی بھول چکا ہے۔ کیونکہ اصل نام کوتھوال تھا، لیکن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دریائے ستلج ہے وہ اس کنارے سے گزرتا تھا، تو آپ نے اس بستی کا نام پاک پتن رکھا۔ لیکن آج حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بستی کا نام پاک پتن رکھا، تو
اسی وجہ سے پرانا نام ہے وہ لوگوں کو بھول چکا ہے، اور یہی نام اللہ والے نے جو نام رکھا وہ آج تک یہی نام مشہور ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان نیکوں کی سیرت و صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔